علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا للہ تعالی اولا و ثانیا ولعنان الثناء الیہ ثانیا وعلى أفضل رسله محمد وآله وأصحابه مصليا وفي حلبة الصلوات مجليا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تعالى في مقام آخر إنا كفيناك المستهزئين وقال الله تعالى في مقام آخر والله يعصمك من الناس وقال النبي الأمي العربي الهاشمي الكريم أنا حظكم من الأنبياء وأنتم حظي من الأمم أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ پوری محبت، ذوق، شوق، عبادت، بخشش، نجات کی امید سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح، اللهم صل على جسد سيدنا محمد في الأجساد، اللهم صل على قبر سيدنا محمد في القبور، اللهم صل على روضة سيدنا محمد في الرياض، اللهم صل على بلد سيدنا محمد في البلاد۔ عرش و کرسی سے بالا ہے بام آپ کا، آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا۔ عرش و کرسی سے بالا ہے بام آپ کا، آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا۔ آپ کے ساتھ ہیں صدیق و فاروق، وہ ہے جنت جہاں ہے قیام آپ کا۔ آپ جیسا کوئی دو جہاں میں نہیں، اس زمین میں نہیں، آسمان میں نہیں،
حسن سیرت عجب، حسن صورت عجب، پھر عجب اس پہ حسن کلام آپ کا، آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا۔ ناز کیوں نہ کریں آپ سے نسبت والے، لوگ کہتے ہیں ہمیں ختم نبوت والے، جن کے دل میں ہو ختم نبوت کی حفاظت کا جنون، قسم اللہ کی یہی لوگ ہیں قسمت والے۔ دلوں میں ہے محبت تو زبانوں پہ ترانے ہیں، دلوں میں ہے محبت تو زبانوں پہ ترانے ہیں، ارے زمانے کو بتا دو ہم صحابہ اور اہل بیت کے دیوانے ہیں۔ انتہائی واجب الاحترام، لائق ست تعظیم و تکریم اسٹیج پر تشریف فرما مقتدر علماء کرام، آپ کے اس قصور کے علاقہ میں اس گناہگار کی پہلی حاضری ہے، اور مولانا نے ایک مخصوص عنوان پر گفتگو کا حکم فرمایا ہے۔ موقع بھی قرآن کریم کی منزل کی تکمیل کا، دستار فضیلت اور عظمت قرآن کے حوالہ سے ہے۔ ان دونوں موضوعوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی گفتگو کو شروع کرتا ہوں۔ دعا فرمائیں مالک کائنات، رب الارض والسماوات، جو بات حق و صداقت پر مبنی ہو، قرآن و سنت کی روشنی میں مجھ ناچیز طالب علم کو شرح صدر سے لب کشائی کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیز دوستو، پروردگار عالم نے جب سے انسانیت کا آغاز کیا ہے، جب سے انسانیت کا آغاز فرمایا ہے، تب سے اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے لیے، رشد و ہدایت کے لیے، اپنے تک پہنچنے کے لیے، دنیا اور آخرت میں کامیاب کرنے کے لیے دو طریقے، دو سلسلے جاری فرمائے ہیں۔ انسانیت کے طبقہ میں جسے بھی پروردگار عالم نے ہدایت دی ہے، ان دو میں سے کسی ایک کے ذریعے سے اسے ہدایت ملی ہے۔ نمبر ایک، انسانوں کی طرف اللہ کے قاصد، اللہ کے سفیر، اللہ کے پیغمبروں کا سلسلہ۔ نمبر دو، انسانوں کو پیغمبروں کی وجہ سے ملنے والے صحیفے، کتابچے، کتابیں اور رسائل ہیں، پھر دونوں کی ایک طویل فہرست ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے سلسلہ میں کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہم السلام اللہ نے دنیا میں مبعوث فرمائے، اور کتابوں میں بڑی بڑی 4 آسمانی کتابیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن کریم۔ اس کے علاوہ متعدد وقتاً فوقتاً طبقہ انبیاء کو ملنے والے صحیفے ہیں، جن کی تعداد مفسرین اور محققین نے ایک محتاط قول کے مطابق 300 کے قریب لکھی ہے۔ لیکن مسلمان بھائیوں، میرے اور آپ کے لیے اعزاز
فخر اور اللہ کے حضور شکر کا مقام یہ ہے پروردگار عالم نے نبوت کے سلسلہ میں جس نبی کے لیے ہمارا انتخاب کیا، بلکہ ہمارے لیے جس نبی کا انتخاب کیا، اور اسی طرح کتابوں کے سلسلہ میں جس کتاب کا انتخاب میرے اور آپ کے لیے کیا ہے، نبی اللہ نے وہ دیے جن جیسا نبی انبیاء کے سلسلہ میں کوئی نہیں، اور کتابوں میں اللہ نے کتاب وہ دی جس جیسی کتاب کتابوں کے سلسلہ میں کوئی نہیں۔ اللہ نے نبی وہ دیے جن کے اوپر نبوتیں ختم، تو کتاب ہمیں وہ دی جس کے اوپر کتابوں کا سلسلہ ختم۔ اللہ نے نبی وہ دیے جو خاتم الانبیاء بن کر آئے، تو کتاب پروردگار عالم نے وہ دی جو خاتم الکتب بن کر آئی۔ نبیوں میں اللہ نے نبی وہ دیے جو انبیاء میں سب سے بے مثال، تو کتابوں میں رب نے کتاب وہ دی جو کتابوں میں سب سے بے مثال۔ نبی وہ دیے جن کے بعد نبوت کوئی نہیں، کتابیں میں وہ کتاب وہ دی جن کے بعد کتاب کوئی نہیں۔ نبی وہ دیے جن کے اوپر رسالتیں مکمل ہوئی، تو کتاب رب نے وہ دی جن کے اوپر شریعتیں مکمل ہوئی۔ بلکہ ان دونوں کو سامنے رکھوں تو یوں کہوں گا، کتابوں میں نبی وہ دیے جو سلسلہ نبوت کی سیادت اور سرداری کا تاج رکھتے ہیں، تو کتابوں میں رب نے کتاب وہ دی جو سلسلہ کتب میں ساری کتابوں کی سیادت اور سرداری کا تاج رکھتی ہے۔ نبیوں میں نبی وہ دیے جو نبوتوں کے سردار، تو کتابوں میں کتاب وہ دی جو کتابوں کی سردار۔ نبی بھی رحمت ہے، کتاب بھی رحمت ہے، نبی بھی ہدایت ہے، کتاب بھی ہدایت ہے، نبی بھی من جانب اللہ ہے، کتاب بھی من جانب اللہ ہے۔ نبی کی حفاظت کا ذمہ بھی پروردگار عالم نے خود لیا، تو کتاب وہ دی جس کتاب کا حفاظت کا ذمہ پروردگار عالم نے خود لیا۔ نبوت کی حفاظت کے لیے قرآن کہتا ہے واللہ یعصمک من الناس، نبی جی آپ کی حفاظت میرے ذمہ، آپ کی نبوت کا تحفظ میرے ذمہ، آپ کی رسالت کا تحفظ میرے ذمہ، آپ کی شریعت کا تحفظ میرے ذمہ۔ تو کتاب وہ دی جس کو نازل کرنے کے بعد حفاظت کا ذمہ پروردگار عالم نے خود لیا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، تو کتاب کے اوپر بھی میرے رب کا پہرا، نبی کے اوپر بھی میرے رب کا پہرا۔ نہ کتاب کو کوئی مٹا سکتا ہے، نہ نبی کو کوئی مٹا سکتا ہے۔ اگر کوئی کتاب پہ انگلی اٹھائے تو دفاع رب خود کرتے ہیں، کوئی نبوت پہ انگلی اٹھائے دفاع رب خود کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے فرق کیا ہے؟ جب کتاب کی حفاظت کا ذمہ رب لے رہے ہیں، نبوت کی حفاظت کا ذمہ رب لے رہے ہیں، میں اپنی محبت میں فرق عرض کروں تو یوں کہوں گا، کتاب وہ ہے جو نور بن کر آئی، تو نبی وہ ہے جو سراج منیر بن کر آئے۔ نہیں نہیں، کتاب وہ ہے جو ہدایت بن کر آئی، تو نبی وہ ہے جو ہادی عالم بن کر آئے۔ نہیں نہیں، کتاب وہ ہے جو رحمت بن کر آئی، تو نبی وہ ہے جو رحمت للعالمین بن کر آئے۔ جزاک اللہ۔
جب دونوں کی مناسبت کو دیکھتا ہوں یہ عنوان نہیں ہے، اگر یہ عنوان ہو قرآن اور صاحب قرآن پھر جی بھر کے بولنے کا دل کرتا ہے، لیکن یہ تمہید باندھ کے میں تحفظ ناموس رسالت کی طرف بڑھنا چاہوں گا، لیکن درمیان میں دونوں کو سامنے رکھ کے ایک نقطہ اپنے بڑوں کی موجودگی میں چھوٹا ہو کر پوری ذمہ داری سے اس کرنے لگا ہوں۔ قرآن وہ ہے جس کا نزول ہوا تو نبی وہ ہے جس کا عروج ہوا۔ قرآن کا تو اڈے اتے تو نزول نہیں ہو رہا نیندر دا، بولو پھر قرآن وہ ہے جس کا، اور نبی وہ ہے جن کا، نبی وہ ہے جن کا عروج ہوا۔ آپ کہیں گے جی ہم دیہاتی ہیں، اس کو میں آسان لفظوں میں کتابوں سے نکل کر ہماری معاشرتی اور ماحولی زبان میں سمجھائے جی عرض کرتا ہوں، نزول کہتے ہیں اوپر سے نیچے آنے کو، اور عروج کہتے ہیں نیچے سے اوپر جانے کو۔ قرآن وہ ہے جس کا نزول ہوا تو نبی اللہ نے ہمیں وہ دیے جن کا عروج ہوا۔ نزول کہتے ہیں عرشوں سے فرشوں پہ آنے کو، عروج کہتے ہیں فرشوں سے عرشوں پہ جانے کو۔ میں یوں کہتا ہوں جب قرآن کے نزول کی باری آئی تو قرآن کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ ابھی حضرت جی فرما رہے تھے یہ جس ذات میں آیا وہ آلہ، جس رات میں آیا وہ آلہ، جس مہینے میں آیا وہ آلہ، جس شہر میں آیا وہ آلہ۔ میں اپنے حضرت کے جملوں کو بڑھا کر یوں کہوں گا جیسے لانے والا آلہ، بیچنے والا آلہ، جس پہ اترا وہ آلہ، جس شہر میں اترا وہ آلہ، جس رات میں آیا وہ آلہ، جس مہینے میں آیا وہ آلہ۔ تو جنہوں نے نبی سے سنا وہ بھی آلہ، جو قدموں میں بیٹھ کے کاتب وحی معاویہ بنا وہ معاویہ لکھنے والا آلہ، جس ابو بکر کے دور میں قرآن کو جمع کیا گیا وہ آلہ، جس عمر کے مشورے سے قرآن کو جمع کیا گیا وہ آلہ، جس عثمان نے قرآن کی اشاعت کی وہ آلہ، جو علی قرآن کے لیے شہید ہوا وہ علی بھی آلہ۔ محسوس نہیں کرنا، بس اللہ کے گھر کا تقدس ہے۔ میں عالم دین، میں اس وقار کو باقی رکھنا چاہتا ہوں، کسی پہ تنقید نہیں۔ یہ کام شادیوں میں ہوا کرتے تھے، میں چھوٹا ہوں، میرے جملوں کو آپ محسوس نہ کرنا۔ جو شادی والا ہمارے پاس آتا یوں یوں پھینکتے تھے۔ اللہ کا گھر ہے اور میں عالم دین، آپ ہماری خدمت کریں، جی بھر کے کریں، پروگرام کے بعد دیں، انشاءاللہ آپ کے پیسوں کو صحیح مصرف میں خرچ کریں انشاءاللہ، لیکن باوقار طریقے سے بات کو، گفتگو کو سمجھیے۔ قرآن کا نزول ہے، قرآن والے نبی کا راز ہو گئے، بولو پھر، محسوس نہیں کرنا، آپ میرے والدین کی طرح۔ قرآن کا بولو یار میں لواں گا میرا ہی فائدہ ہے نا، تو جو میں چھڈن دیا تو تسی بولو۔ قرآن کا نزول ہے، قرآن والے کا۔ بابا جب قرآن کا نزول ہوا تو بھی رات کو اس کا عروج ہوا، تو بھی رات کو اس کے نزول کی باری آئی تو قرآن کہتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، یہ نزول ہے، أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ جب ان کے عروج کی باری آئی تو قرآن جھوم کے کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ ان کا نزول رات کو، اس کا عروج رات کو۔ اگلا جملہ کہنے لگا ہوں قرآن کے نزول کا گواہ بھی صدیق، میرے آقا کے عروج کا گواہ بھی صدیق ہے، اس کے نزول کا گواہ بھی صدیق ہے، ادھر عروج کا گواہ بھی۔ رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں جس جگہ کسی کو بلایا نہیں، کہہ دے ذرا چھوڑو۔
رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں جس جگہ کسی کو بلایا نہیں. ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا, لا مقام میں بھی تو ڈگمگایا نہیں. اپنے پاس بلانے کا تھا مدعا تاکہ تیرا بھی چل جائے سب کو پتا. میرے محبوب میرے پاس آ جہاں آج تک کوئی آیا نہیں. اگر ادھر ہی کھو جائیں تو پھر موضوع رہ جائے گا. ایک نکتہ اور ہے, ادھر بھی والضحیٰ ہے ادھر بھی والضحیٰ, بس فرق یہ ہے قرآن میں والضحیٰ ایک سورت کا نام ہے, وہاں والضحیٰ میرے آقا کے مکھڑے کا نام ہے. یہاں والضحیٰ واللیل سورت, یہاں واللیل سورت کا نام ہے, وہاں واللیل میرے آقا کی سیاہ زلفوں کا نام ہے. یہاں علم نشرح سورت کا نام ہے, وہاں علم نشرح میرے آقا کے سینے کا نام ہے. یہاں یاسین سورت کا نام ہے, وہاں یاسین میرے آقا کے دانتوں کا نام ہے. نہیں مجھے بات ہضم ہی نہیں ہوتی جب تک میں ان کا نام نہ لوں. تو نے اور میں نے والضحیٰ کو پڑھا تو سورت کو دیکھ کے, بابا ابو بکر نے پڑھا تو آقا کے مکھڑے کو دیکھ کے, تو نے میں نے واللیل کو پڑھا تو قرآن کے ورقے کو دیکھ کے, عمر نے واللیل پڑھی تو میرے آقا کی زلفوں کو دیکھ کے, تو نے میں نے علم نشرح پڑھی تو نبی نے قرآن کو دیکھ کے, عثمان نے علم نشرح کو پڑھا تو آقا کے سینے کو دیکھ کے, تو نے میں نے یاسین پڑھی تو قرآن کو دیکھ کے, علی نے یاسین پڑھی تو آقا کے دانتوں کو دیکھ کے. پوچھو نہ فرشتوں سے, نہ پوچھو نہ فرشتوں سے, نہ انسان سے پوچھو, عظمت شاہ ابرار خود قرآن سے پوچھو کتنا ہو سرکار دو عالم کی صورت پہ عمل. یہ بات سر آپ نے بھی ایمان سے پوچھو, سرکار دو عالم کی اطاعت کا طریقہ ابو بکر عمر حیدر عثمان سے پوچھو. جان کے ناڑا مار کے چھیڑ دیو نا تسی. توجہ سے آئیے عنوان میرے ذمہ مولانا تنویر صاحب نے لگایا تحفظ ناموس رسالت. بس بات شروع کی چونکہ عظمت قرآن تھی تو باتوں سے باتیں نکل گئی, نکتے سے نکتہ آ گیا. اس عنوان کی طرف پلٹتا ہوں اس تمہید کے ساتھ کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا ہے اور میرے آقا کی رسالت کی تحفظ اور ناموس کا ذمہ بھی بولنے کس نے لیا ہے. اور آپ سمجھتے ہیں چوکیدار مضبوط ہو تو کوئی چوری کر سکتا ہے, کوئی محل میں جا سکتا ہے. میں قرآن کریم کو کھولتا ہوں تو قرآن کریم کا مطالعہ بتاتا ہے جب بھی اس دھرتی کائنات پہ اللہ کے قاصدوں, اللہ کے سفیروں, اللہ کے نائبین, اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی توہین ہوئی. بابا ہمارے نبی تو نبیوں کے نبی ہیں, نبیوں کے سرتاج ہیں. میں صرف نبوت کی بات کرنے لگا ہوں. تحفظ ناموس رسالت کو سمجھیے. اللہ کی قانون, اللہ کی کائنات کا نظام حرکت میں آیا ہے. جب بھی کسی نبی کی ذات پہ تنقید ہوئی, سابقہ امتوں کے, سابقہ اقوام کے واقعات اللہ کے قرآن نے نقل کیے ہیں. اگر نبی کی توہین ہوئی, مولانا آسمانوں سے پتھر برسے, میں نے کیا وجہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے دھرتی کائنات پہ نبیوں کی توہین ہوئی ہے, کسی کو زندہ زمین میں دنسا دیا گیا. یہ تحفظ ناموس رسالت کی اہمیت ہے. میں نے کیا ہوا کیا, زمین میں کیوں دنسائے گے؟ قرآن بتاتا ہے انبیاء کی عزت کا مسئلہ تھا. کسی کے اوپر اللہ نے بادل آگ کے برسائے, وہ جب بادلوں کے نیچے آئے تو بادلوں سے بجائے پانی کے آگ برسی, پوری کی پوری قوم کو راکھ کر دیا گیا. وجہ پیغمبر کی عزت کا مسئلہ تھا. کسی کے اوپر اللہ نے چیخ کا عذاب دیا, کسی کو اللہ نے زلزلے کا عذاب دیا. یہ قرآن کی آیتیں بتا رہی ہے. میں نے کہا یہ کس کی توہین ہوئی؟ کہیں نوح
نجی اللہ کی توہین ہے، کہیں پہ حضرت شعیب کی توہین ہے، کہیں پہ حضرت صالح کی توہین ہے، کہیں پہ جناب ہود کی توہین ہے، کہیں پہ جناب موسیٰ کی توہین ہے، کہیں پہ جناب عیسیٰ کی توہین ہے۔ جب نبیوں کی توہین ہوئی، ان کی عزتوں کا مسئلہ آیا، اللہ کا نظام قدرت حرکت میں آتا ہے، نظام کائنات اپنے وجود سے ہل جاتا ہے، اللہ کا امر کن وجود میں عملی شکل میں نظر آتا ہے۔ میں نے کہا یہ تو نبی ہے، اس کی عزت کا حال کیا ہے جو نبیوں کا نبی ہے، امام الانبیاء، سید الانبیاء، اشرف الانبیاء، اطیب الانبیاء، اکمل الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اختب الانبیاء، عادل الانبیاء، اشجع الانبیاء، خطیب الانبیاء، وعد الانبیاء، نہیں تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، ساقی کوثر، شافی معشر، سید الاولین، سید الآخرین۔ جب آپ کی عزت کا مسئلہ آتا ہے اور کوئی یاد نہ رہے، تبت یدا ابی لہب وتب، یہ سورت کو پڑھ لیجئے، تفسیر میں چلے جائیے۔ جب بیگانہ نہیں اپنا ہے، دور کا نہیں قریب کا ہے، اوپرا نہیں سکا چچا ہے، نبی کی عزت کے لیے، آقا کی ناموس کے اوپر حملہ کرنے کے لیے اپنی زبان کا مشتر چلا کے کہتا ہے تب لک یا محمد الہذا جماعتنا العظم اللہ، اے محمد تو تباہ ہو جائے، کہ تو نے اس لیے ہمیں کوہ صفا میں جمع کیا تھا کہ ہمیں جمع کرنے کے بعد تو اپنی 40 سالہ زندگی کو ریکارڈ کے طور پہ سامنے رکھ کے ہمیں توحید کی دعوت دے گا۔ ایک کو مشکل کشا، ایک کو حاجت روا، صرف ایک اللہ کو نفع نقصان کا مالک، صرف ایک اللہ کو بگڑیاں بنانے والا، صرف ایک اللہ کو ڈوبیوں کو کنارے لگانے والا بتائے گا، اور یہ کہے گا کوئی کچھ نہیں کرتا، سب کچھ کرنے والا رب ہے۔ ابو لہب نے توہین کی ہے، قرآن نے جواب دیا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تباہ ہو جا، برباد ہو جا، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ یہ تحفظ ناموس رسالت ہے، نہ تیرا مال تیرے کام آیا، نہ تیری جائیداد تیرے کام آئی۔ علماء کرام سے پوچھ لیجئے، مفسرین نے وضاحت کی ہے، نبی کی عزت کا پہرا اللہ نے یوں دیا، اسی ابو لہب کی زبان کتے کی طرح لٹک جاتی ہے، اس کی گردن کے اندر ایک زہریلی گیٹی نکلتی ہے، وہ زہر اس کے جسم میں پھیل جاتا ہے۔ سکے بیٹے باپ کے جسم کو ہاتھ نہیں لگاتے، سکی بیوی وہ قریب نہیں جاتی، یہ کتے کی طرح زبان لٹکا کے ہائے 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 کرتا ہے، چیخو پکار کرتا ہے، یہ چیختے چیختے دنیا سے جاتا ہے، زہر ابو لہب کے جسم میں پھیل جاتا ہے۔ اب قبر جگہ نہیں دے رہی، زمین اس کو جگہ نہیں دے رہی، سکے بیٹے دفن کرنے کے لیے قریب نہیں آ رہے، کہیں یہ بیماری ہمیں نہ لگ جائے، دور سے رسیاں ڈالی جاتی ہے، پھینکا جاتا ہے، گھسیٹا جاتا ہے، گڑے کے اندر پھینک کے اوپر پتھر رکھ دیے گئے۔ میں نے کہا ربا کیا ہو رہا ہے؟ رب بتاتے ہیں میرے نبی کی عزت کا مسئلہ آئے گا، میں قانون حرکت میں لا کے دنیا کو بتا دوں گا، میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، لیکن اپنے در یتیم کی توہین کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ تو نبی ہیں اور نبیوں کے سرتاج ہیں۔ تحفظ رسالت کی اہمیت سمجھو، پیغمبر کی ذات تو بابا جی بڑی دور کی بات ہے درشی صاحب، اگر پیغمبر کی شان عصمت کے اوپر دبا لگنے لگے اللہ یہ بھی برداشت۔ آئیے قرآن سے مثال دیتا ہوں، بات ہوا ہے جو دلائل سے سمجھے۔ یہ کون ہے؟ انہیں حسن کا مالک سیدنا یوسف علیہ السلام کہتے ہیں۔ 12واں سپارہ سورہ یوسف۔ زلیخا کمرے میں لے گئی،
کھڑکیاں بند، دروازے بند، مولانا تنویر صاحب بند کر کے کہنے لگی ہے ترک، نبی کی عزت کے اوپر اللہ کا پہرا کتنا ہے سمجھنا۔ اور حضور تو نبیوں کے نبی، یہ تو سرتاج الانبیاء، یہاں تو کہنا ہی کیا، نبی کی شان عصمت کتنی ہے، اللہ کتنا تحفظ اور دفاع کرتے ہیں۔ حمت بھی وہما بیہا، حمت واحد مؤنث غائب، حما واحد مذکر غائب، حمت اس عورت نے ارادہ کر لیا، وہما بھی انہوں نے کیا نہیں، ارادہ کر لیتے، لولا الرعا برہان ربی، اگر اللہ کی دلیل نہ دیکھتے۔ وہاں ارادہ پیدا ہو گیا، یہاں ارادہ پیدا ہوا، یار میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، وہاں ارادہ پیدا اور پیغمبر کی شان میں ارادہ پیدا ہوا، وجہ اللہ کی حفاظت تھی۔ فرمایا یوسف یہاں سے چلو، اللہ کس طرف چلو، دروازے بند ہیں، کھڑکیاں بند ہیں، یہ قفل اور تالے لگے ہوئے، کنڈیاں لگی ہوئی۔ فرمایا میرے پیارے پریشان کیوں ہو، جو رب آپ کو کنویں سے نکال کے عزیز مصر کے گھر کا شہزادہ بنا سکتا، وہ رب آپ کی حفاظت کر سکتا ہے۔ آپ چلیے، یہاں چلنا آپ کا کام ہے، کنڈیوں تالوں کو توڑنا یہ رب کا کام ہے۔ تحفظ نمو سے بھی سال سمجھیے، اللہ کے پیغمبر بچے چلنا شروع کرتے ہیں، دروازے ٹوٹ گئے، کھڑکیاں ٹوٹ گئی، یہ کنڈیاں ٹوٹ گئی، یہ تالے ٹوٹ گئے، پیغمبر باہر نکلے ہیں۔ اب یہاں اس گناہگار کا نقطہ سمجھنا، اللہ کو یہ کمرہ پسند نہیں تھا تو اللہ نے نبی کو رہنے دیا۔ کہہ دو بڑی سونے سے قیمتی بات کرنے لگا ہوں، اللہ کو یہ جگہ پسند تھی یا نہیں؟ پوری محبت سے کہہ دے، انشاءاللہ عقیدے کی آپ یاری ہوگی۔ اللہ کو یہ جگہ پسند، اللہ کو جو جگہ پسند نہ ہو، قصور والو میرا رب اس جگہ میں نبی کو جانے دیتا نہیں، اور جو جگہ پسند ہو وہاں سے نبی کو اٹھنے دیتا نہیں۔ اب بھی نہیں سمجھے، آئیے اور آسان کرتا ہوں۔ یہ زلیخا کا حجرہ ہے، وہ عائشہ کا حجرہ تھا، یہ زلیخا کا کمرہ ہے، وہ عائشہ کا کمرہ تھا۔ جو جگہ میرے رب کو پسند نہ ہو، چونکہ مسئلہ نبی کی عزت کا آتا ہے، چونکہ مسئلہ نبی کی عزت کا ہے، چونکہ مسئلہ نبی کی شان عصمت کا ہے، یہ کمرہ، یہ حجرہ، یہ غرفہ زلیخا کا تھا، اللہ کو پسند نہیں۔ تو فرمایا یوسف چلو، تھوڑی دیر کے لیے بھی نبی کو یہاں رہنا اللہ کو برداشت نہیں ہے۔ میں نے پلٹ کے دیکھا، اپنی ماں عائشہ طیبہ طاہرہ زاکیہ راکیہ مجلہ مزکہ مصفیہ مجاہدہ واعظہ معبدہ سیدہ طاہرہ عائشہ کے حجرے کو جب میرا نبی عائشہ کے حجرے میں آیا، ایک دن نہیں، دو دن نہیں، تین دن کی بات نہیں، اس وقت سے سیدہ کے حجرے میں سوئے ہوئے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، عائشہ کے حجرے سے میرے آقا اٹھیں گے۔ عقیدہ مل گیا، جو جگہ پسند نہ ہو وہاں اللہ نبی کو جانے دیتا نہیں، اور جو پسند ہو وہاں سے نبی کو اٹھنے دیتا نہیں۔ کیونکہ انہا قیدہ کنہ عظیم، انہا دے مکر بول لاؤڈ سپیکر بھی چاہ رہے ہیں لیکن ساری ایک جیسی نہیں۔ اسی پاک پیغمبر نے فرمایا خیر متاع الدنیا امرأۃ صالحہ، دنیا کا سب سے بہترین سامان نیک بیوی کا مل جانا۔
اسی حضور نے فرمایا ہے خیرکم خیرکم لیاہلی، تم میں سب سے بہتر ہوا جو گھر والوں سے اچھا رہتا ہے۔ غصہ باہر نکلے تے کڈیا گھر جا کے آج مرچاں کیوں چوکھیاں ہو گئی ہیں، آج انج کیوں ہو گیا ہے۔ حضرت ایک جگہ بیان ہو رہا تھا تو جنت کا ذکر چل پڑا حوروں کا، تو ایک بابا جی مجمع سے اٹھے، کہنا مولوی جی اپنی بیوی کتنے ہونی ہے؟ تو یہ عرض کیا جی اپنی بیوی تو حوروں کی سردار ہوگی، وہ بیچارے جی کو لگدی نہیں سی کار، تو سن کے خوش ہونے کی بجائے منہ تھلے کر کے اندر لے ایک کالے منہ والی اوتھے بھی ہونی۔ تو خیر اللہ سب کے نصیب اچھے کرے، کہو آمین یار۔ اور قرآن والوں کے یقین جانو نصیب بڑے اچھے ہوتے ہیں، یہ قرآن کی برکت ہے۔ تو یہاں دروازے پہ آئی، اب آپ کو متوجہ کرنا مقصد تھا، تھکاوٹ اتر جائے، دروازے پہ آئی تو اس نے اپنا انداز بدلا۔ یہاں بھی شان عصمت سمجھنا، تحفظ ناموس رسالت پہ بات عرض کر رہا ہوں، بات بدل دی، کہنے لگی عزیز مصر ما جزاؤ، اس شخص کی سزا کیا ہوگی جو آپ کے گھر والوں سے برا ارادہ کرے، حالانکہ نہیں تو نبی ہیں، یہ تو پاک ہی پاک ہیں، سراپا طہارت ہے، لیکن اس کا مکر تھا نا، اپنے انداز کو بدلا، بات کو اپنے سے پھیر کے ادھر کرنا چاہا۔ اب پیغمبر کی عزت کا مسئلہ ہے، اب پیغمبر کے ناموس کا مسئلہ ہے۔ اللہ نے کہا یوسف پریشان نہ ہو، نبیوں کی حفاظت کا ذمہ تو رب اٹھاتے ہیں، شان عصمت ہے۔ فرمایا یوسف پریشان نہ ہو، ایک بچہ آ جاتا ہے، میں نے کہا ربا یہ بچہ چھوٹا سا بچہ کیا گواہی دے گا؟ تو قدرت کی طرف سے جواب آتا ہے بچے بولنا تو نہیں کرتے، لیکن جب نبی کی عزت کا مسئلہ آتا ہے تو میدان میں مجاہد بن کے کود جایا کرتے، پھر بچے چپ رہتے۔ چاہے یہاں حضرت یوسف کا مسئلہ ہو، چاہے سیدہ مریم کی عزت کا مسئلہ، وہاں بھی لوگوں نے کہا تھا مریم کیا ہو گیا، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، مریم یہ بچہ کہاں سے آیا، نکاح ہوا نہیں، شادی ہوئی نہیں، یہ بچہ کہاں سے ہوا؟ تحفظ ناموس رسالت دیکھیے، اللہ کے قرآن کہتا ہے، اللہ نے فرمایا مریم پریشان نہ ہو، فاشارت الیہ، بچے کی طرف اشارہ کر دیجئے، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، وہ کہنے لگے مریم عجیب بات کرتی ہو، ایک دن کا بچہ کیا بولے گا، یہ ہمیں کیا گواہی دے گا؟ فرمایا مریم پریشان نہ ہو، صرف تو نے اشارہ کرنا ہے، اس کو بولنے کی طاقت میں رب عطا کر دوں گا۔ جب لوگوں کی انگلیاں اٹھنے لگی تو حفاظت میرے رب نے کی، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، وہ ایک دن کا بچہ بولا، کہنے لگا خاموش ہو جاؤ میری ماں پہ انگلی اٹھانے والے، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میرے رب نے مجھے کتاب دی ہوئی ہے، نبوت سے سرفراز دیا ہے۔ میں نے کہا ربا مریم پہ تہمت لگی تو بچہ بولا، یوسف پہ تہمت لگی تو بچہ بولا، اللہ کہتے ہیں یہ نبی تھے اس لیے بچے سے گواہی دی، جب نبیوں کے نبی کی باری آئے گی تو تہمت عائشہ پہ لگے گی۔ میں رب چاہتا تو شجر بول اٹھتا، میں رب چاہتا تو پتھر بول اٹھتے، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب مدینہ کے منافقوں بدگماشوں نے تیری اور میری ماں عائشہ کے اوپر تہمت لگائی تو رب چاہتے پتھروں کو حکم کرتے، پتھر بولتے، شجر کو حکم کرتے، شجر بولتا، فلک کو حکم کرتے، آسمان بولتا، زمین کو حکم کرتے، زمین بولتی، لیکن رب نے کہا وہ نبی تھے، یہ نبیوں کے نبی ہے، یہاں بچہ نہیں بولے گا، شجر نہیں بولے گا، حجر نہیں بولے گا، بلکہ عائشہ کی عزت کا کیس لڑنے کے لیے میں رب وکیل بن کے، جج بن کے میدان میں خود آؤں گا، تاکہ 1400 سال تک امت کو پتا چل جائے عائشہ کی عزت کا کیس لڑنا یہ سنت خدا ہے، عائشہ کی عزت کا پریرا بلند کرنا یہ رب کی سنت ہے۔ فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم، نبی جیسے رب پاک، آپ کا بستر پاک، بستر پہ آنے والی عائشہ بھی پاک ہے۔
تو اس نے انداز بدلا، بچے نے گواہی دی، قمیض دیکھ لیجئے، تو جو رکھنا ذرا شان عصمت سمجھیے، قمیض دیکھی گئی، فرمایا اگر آگے سے پھٹی ہے تو قصور یوسف کا، پیچھے سے پھٹی ہے تو قصور زلیخا کا۔ جب قمیض کو دیکھا گیا تو قمیض پیچھے سے پھٹی تھی، بڑوں کی موجودگی میں چھوٹا ہو کر پوری ذمہ داری سے ناموس رسالت کا مسئلہ ناموس صحابہ کے ضمن میں سمجھانا چاہوں گا، ناموس رسالت کے ضمن میں ناموس صحابہ کا مسئلہ سمجھانے لگا ہوں۔ اللہ نے زلیخا نے یوسف علیہ السلام کی قمیض کے کونے کو پکڑا، اللہ نے وہ ٹکڑا یوسف کی قمیض کے باقی نہیں رکھنے دیا۔ معلوم ہوا غلط نیت سے جو ہاتھ نبی کے جسم پر نہیں صرف نبی کے کرتے پہ لگ جائے، اللہ عزت کی حفاظت یوں کرتے ہیں۔ فرمایا چونکہ غلط نیت تھی، چونکہ غلط ارادہ تھا، تو غلط ارادے سے لگنے والا ہاتھ وہ یوسف کے جسم پر نہیں صرف پیغمبر کے کرتے پہ لگا۔ اللہ اس کپڑے کے ٹکڑے کو نبی کی قمیض کا حصہ نہیں رہنے دیتا۔ اے بابا پھر کیسے مان جاؤں؟ میری ماں عائشہ میں عیب تھا، میری ماں عائشہ میں قصور تھا۔ عائشہ ایک دن نہیں، دو دن نہیں، تین دن نہیں، پورے 9 سال میری ماں عائشہ میرے آقا جان کے بستر پر آئی، نبی کے جسم سے جسم ملا۔ پھر عائشہ جب نبی کے بستر پر آئی تو قرآن بھی عائشہ کے بستر پر آیا۔ عائشہ جب نبی کے بستر پر آئی تو جبریل بھی وہی لے کے نبی کے بستر پر آئے۔ عائشہ جب نبی کے بستر پر آئی تو قرآن بھی نبی کے بستر پر آیا۔ جو رب نبی کے کرتے کے ساتھ غلط ہاتھ سے لگنے والا وہ ٹکڑا باقی نہیں رہنے دیتے۔ اگر عائشہ میں عیب ہوتا رب کبھی عائشہ کو نبی کے پاک بستر پہ نہیں آنے دیتے۔ جب عائشہ آئی ہے تو ماننا پڑے گا ربی بھی پاک ہے، نبی کا بستر بھی پاک ہے، حضور بھی پاک ہے، پاک بستر پہ آنے والی عائشہ بھی پاک ہے۔ سیدہ عائشہ بھی تحفظ ناموس رسالت، اسی تبت یدا سورت کو آگے پڑھ لیجئے۔ وَامْرَأَتَهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، یہ ام جمیل ابو لہب کی گھر والی حضور کو نعوذ باللہ کبھی مزمم کہتی، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ ایک صحابی رسول پریشان ہو کر آئے، یا رسول اللہ کفار تو یہ تانا دے رہے ہیں، آپ کو مزمم کہہ رہے ہیں۔ آپ نے کہا میرے صحابی پریشان کیوں ہوتا ہے؟ وہ مزمم کو بات کرتے ہیں نا، انا محمد، اللہ نے مجھے تو محمد بنایا ہے۔ وہ مزمم کو برا کہہ رہے ہیں، ان کی مرضی، میں تو محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم۔ اللہ نے دفاع یوں کیا، یہی اپنی وہ لکڑیوں کا گٹھا جو آقا جان کے راستے میں پھیلایا کرتی تھی، اسی رسی کا گلے میں توق بنتا ہے، یوں گلا گھوٹا جاتا ہے، ہلاکت کی موت جاتی ہے، ہلاک ہو جاتی ہے۔ بعض نے کہا اس کی سزا جہنم میں ملے گی۔ اللہ لوہے کا سنگل، لوہے کی زنجیریں توق بنا کے اس کے گلے میں ڈالیں گے۔ تحفظ ناموس رسالت کا مسئلہ دیکھنا ہو تو جناب کعب بن اشرف یہودی جو یہودیوں کا سردار ہے، اس کی گردن کو تن سے جدا کرتے ہوئے حضور کے صحابی محمد بن مسلمہ وہ میدان میں کودتے نظر آئیں گے۔ تحفظ ناموس رسالت کو پڑھنا ہو، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، میں اپنی بات کو اب سمیٹنے جا رہا ہوں تاکہ یہ اہمیت سمجھ آئے۔ ان جملوں میں پورے تحقیقی لمبے واقعات ہیں، اگر تحفظ ناموس رسالت کو سمجھنا ہو ابو رافع یہودی کو دیکھ لیجئے، حضرت عبداللہ بن عتیق حضور کے صحابی ہیں، بڑی خاص پلانے کے ساتھ کتاب المغازی بخاری شریف جلد 2 میں بڑا تفصیلی واقعہ ہے۔ جب اس کے گلا میں داخل ہوتے ہیں، اس کے سینے میں تلوار رکھ کے پورے زور کے ساتھ دباتے ہیں، تلوار آر پار ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عتیق منکر رسالت کو، دشمن رسالت کو ناری کر کے، اس کو فنار کر کے کلے سے نیچے اتر رہے ہیں۔ یوں سمجھا کہ ابھی سیڑھیاں ختم ہو گئی ہیں، ابھی سیڑھی باقی تھی، پاؤں نیچے رکھتے ہیں تو ٹانگ کی ہڈی
ہڈی ٹوٹ جاتی ہے. اس کے رسالت کا جذبہ دیکھیے, ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے لیکن کیا مجال ہے جذبہ اس ٹھنڈا ہو جائے. اپنے سر کا امامہ اتارتے ہیں, پگڑی اتار کے انہی بالوں سے اپنی ٹانگ کو باندھتے ہیں, پگڑی کے ان بالوں اور پیچوں سے اپنی ٹانگ کو باندھنے کے بعد اپنے صاحب کے پاس پہنچتے ہیں. کہا جی کاروائی کر آیا ہوں, منکر رسالت کو میں ٹھکانے لگا کے آیا ہوں. حضور کے سینے کو ٹھنڈا کرتے ہیں, آقا جان کو خبر دیتے ہیں. فرمایا چلو چلتے. تو عبداللہ بن عتیق فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک اپنے کانوں سے یہ اعلان نہ سنوں کہ نبی کا دشمن وہ دنیا سے جا چکا ہے. صبح ہوتی ہے, اعلان ہوتا ہے کہ آقا کا دشمن دنیا سے چلا گیا, ہمارے سردار ابو رافع کو کسی نے قتل کر دیا. یہ پہنچتے مسجد نبوی میں حضور کو کارگزاری سناتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی. بخاری شریف کے الفاظ کا مفہوم سنا رہا ہوں. آقا جان کہتے ہیں عبداللہ میری عزت کے لیے تیری ہڈی ٹوٹی ہے, ذرا اپنی پاؤں کو پھیلاؤ, اپنی ٹانگ کو پھیلاؤ. وہ ٹانگ پھیلاتے ہیں. فمسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور نبوت والا ہاتھ ان کی ٹانگوں کو اوپر پھیرتے ہیں. عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں یوں محسوس ہوا جیسے کبھی اس ٹانگ میں درد ہوئی نہیں. اگر تحفظ کو سمجھنا ہو, وہ عصمہ نامی عورت جو حضور کی شان میں گستاخی کرتی تھی, حضرت عمیر ابن عدی, حدیث پاک میں آتا ہے نبینا صحابی, نبینا آنکھیں نہیں ہیں, وہ تلوار لے کے گئے, رات کے وقت وہ سوئی ہوئی ہے, یوں ٹٹولتے اس تک پہنچے ہیں, پتہ چلا یہاں ہے, اس کے پیٹ میں تلوار رکھی, آر پار ہو گئی. میں نے یہاں تک پڑھا ہے وہ حاملہ تھی, حمل ضائع ہو گیا. صبح حضور کے پاس آئے, یا رسول اللہ یہ کام کر آیا ہوں, آپ کے دشمن کو ٹھکانے لگا کے آیا ہوں, کہ اس میں میری طرف سے کوئی زیادتی تو نہیں ہوئی. آقا جان فرماتے ہیں یہ تو ایسا مسئلہ ہے, اس میں دو بکریاں بھی آپس میں سینگ نہیں لڑائیں گی, تو نے جو کیا ہے وہ ٹھیک کیا ہے. معلوم ہوا دشمن رسول کی ایک سزا سر تن سے, بولے سر تن سے, وگرنہ حضرت عمر کا فیصلہ پڑھ لیجیے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. جب اس منافق نے حضور سے فیصلہ کروایا, اطمینان نہیں آیا تو حضرت عمر کے پاس چلے گئے. یہودی کہنے لگے جی ہم پہلے حضور سے کروا کے آئے, اس کو شاید حضور کے فیصلوں پہ اطمینان نہیں ہے. فاروق اعظم گھر میں جاتے ہیں, تلوار سونت لیتے ہیں, گردن کو تن سے جدا کر دیتے ہیں, دنیا کو بتاتے ہیں گستاخ رسول کی ایک سزا. سارے بولے سر. اور صحابہ پریشان ہیں, قبیلے والے مطالبہ کر رہے ہیں جی ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن, جان کے بدلہ میں جانو. صحابہ پریشان ہیں, اس منافق کے بدلہ میں اگر قصاص کا عمل جاری ہوا تو کیا حضرت عمر کی جان جائے گی؟ اسے کیا معلوم تھا جو عمر کی عزت کا مسئلہ آتا ہے تو اللہ کی شریعت کا قانون بدل جاتا ہے. جلدی سے جبریل آتے ہیں, قرآن لے کر آئے, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. محبوب انہیں بتا دیجئے جو فیصلہ فرشوں پہ عمر کا ہے وہی فیصلہ عرشوں پہ خدا کا. تو تحفظ ناموس رسالت کا جب مسئلہ آیا ہے, دشمن رسول کو اللہ نے کبھی معاف, بولے یہ عنوان بڑا تفصیلی ہے, درمیان میں اور نکات آگے. خیر یہ سارے کا تعلق اس عنوان کے ساتھ ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. جب سے فرانس کے بدماشوں اور خنزیروں نے, ان بندروں نے یہ گستاخی کی ہے, اگر ہم وہاں جا نہیں سکتے, علماء کرام جگہ جگہ مطالبہ کر رہے ہیں اپنی مسلمان عوام سے کم از کم ان کو معاشی زبردست جھٹکا دیں, ان کی معیشت کو کمزور کریں. میں آپ کو ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, اللہ کے گھر میں اگر تمام مسلمان یہ تہیہ کر لے جو فرانس کی بنائی ہوئی مصنوعات, ان کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں, ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے, ایک مہینہ نہیں لگے گا وہ بندر و خنزیر گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے. ٹوٹل پمپ فرانس والوں کا, کن کا؟
حضور کے جنہوں نے خاک شائع کی. اللہ کے گھر میں تہیہ کرو, جتنی بھی ضرورت ہو. اپنی گاڑی میں تیل پٹوا ڈلوانے کے لیے ہم ٹوٹل پمپ کا تیل استعمال نہیں کریں. تہیہ کرتے ہیں انشاءاللہ. آپ تہیہ کریں آتے وہ بڑا دل دکھتا ہے. جہاں تک دوسرے پمپوں کے اوپر رش پڑا ہوا ہے, ٹوٹل کے اوپر بھی رش پڑا ہوا ہے. ہم صرف نام کے حد تک عاشق رسول رہ گئے. یہ عنوان اتنا مقدس ہے کہ اس کو کھولیں ایسے ایسے واقعات ہیں انسان کی عقل دھنگ رہ جاتی ہے. اور دوستو عظمت قرآن کی بات کی گئی ہے, آپ کی عزت کی بات کی گئی ہے. آج دشمن کو جرت اس لیے ہوئی ہے کہ مسلمان کا عملی پہلو حضور سے کمزور اور دور ہو چکا ہے. 3-4 دن قبل فیصل آباد میں ایک بہت بڑی مل تھی, اس میں گناہگار کی حاضری بھی تھی. عنوان سارا میں نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے عنوان پہ کیا کہ حضور کا طریقہ اپنائیں. یقین جانیں سٹیج کے اوپر بیان ختم ہوا, دعا ہوئی, دعا کے فوراً بعد اذان ہو گئی. اذان کے اندر پوری مل پہلے بھری ہوئی تھی, صرف آدھی صف نمازی. جو بھی بیان سن رہے تھے لمبے لمبے نعرے لگا رہے تھے اور پیسے کے بیلیں پھینک رہے تھے عشق رسول کے نام پہ. نماز کی باری ہے تو جتی پا کے چلو. یہ دعویٰ نہیں, یہ محبت نہیں, یہ تعلق نہیں ہے دوستو. ناراض نہیں ہوں, ہم کہتے ہیں عشق رسول پہ جان بھی قربان ہے. عشق رسول کے لیے موت تو قبول ہے, لیکن عشق رسول میں چہرے پہ داڑھی قبول نہیں. کڑوی بات ہے لیکن سمجھنا. عشق رسول پہ موت بھی قبول ہے, لیکن نبی کے عشق کے لیے ہم نے اپنی شادیوں میں ڈھول ڈمکا نہیں چھوڑنا. عشق رسول پہ موت بھی قبول ہے, لیکن عشق رسول کا نام لگا کے ہم نے بدعات کو نہیں چھوڑنا. مرگ ہو جائے تو ہماری بیتیں, خوشی غمی آئے تو ہماری رسوم و جہالت اور یہ چیزیں, اور سنت سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ابھی مولانا بھی حدیث پڑھ رہے تھے, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ سے محبت کی نشانی میری سنتوں کے اوپر چلنا. حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ, ان کا بڑا پیارا مشہور شعر ہے, نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, ارے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. تو نماز کی کوشش فرمائیں, چہروں پہ داڑیاں سجائیں. یہ آپ کی مسجد ابھی ناظرہ کلاس ہوئی ہے, اللہ کرے پھر کبھی پتہ نہیں مولانا تنویر صاحب بلاتے ہیں کہ نہیں, یہ ناظرے کی کلاس چلتی چلتی حفظ کی کلاس بن جائے. آپ چاہتے ہیں میں بھی دیہات میں رہنے والا ہوں, میرے ساتھ بھی شاید سیم یہی معاملہ ہوا ہے. آپ نے جا کے بڑے مدرسے سے لے آئے مجھے, تو الحمدللہ وہاں بھی مدرسے کا نظام چل پڑا ہے. آپ حضرات کا تعاون بڑھے گا تو انشاءاللہ تعالی نہ صرف حفاظ بلکہ یہاں سے علماء پیدا ہوں گے. آپ چلتے ہیں ہماری اس بستی سے علماء اٹھیں, گھر گھر میں قرآن پہنچے, تو اس کے لیے جانی مالی دونوں طرح کا تعاون بڑھائیں, اس جذبے کے ساتھ زندگی گزاریں. اے نوجوانان وطن اٹھو سنبھل جاؤ, سنبھل جانے کا وقت آیا, بہت سوئے ہوئے ہو اب ہوش میں آنے کا وقت آیا. سنو روز اقدس سے کیا آواز آتی ہے, مسلمان میری حرمت پہ کٹ مرنے کا وقت آیا. جہاں سے چلے تھے تم 313 اے مسلمانوں, انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا. جلا ڈالی تھی کشتیاں تم نے اندلس کے ساحل پر, مسلمان یہ تیری تاریخ دہرانے کا وقت آیا. نبی کی عزت رہی باقی تو ہم بھی باقی ہیں, وگرنہ پھر غلامی میں الجھ جانے کا وقت آیا. اٹھو مایوسیوں سے پھر موت بہتر ہے, حضور صحابہ اور اہل بیت پہ مر کر دوبارہ زندہ ہونے کا وقت آیا. آخر دعوانا الحمدللہ.